الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، 1440 پر 2 سن ہجری ہے۔ آج مغرب کے وقت میں رجب المرجب کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور سنت ہے ہر مہینے کے شروع میں چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں، اور چاند دیکھنے کے بعد دعا بھی پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، یہ چاند جو ہم پر چڑھ رہا ہے اس کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ، خیریت اور سلامتی کے ساتھ چڑھا۔ اور پھر چاند کو خطاب کرتے: اے چاند، تیرا بھی میرا بھی رب اللہ ہے۔ اس میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی اللہ رب العالمین سے درخواست کی ہے، اور ایک بات کا اقرار کیا ہے۔ اقرار تو اس بات کا چاند کو دیکھ کر فرمایا تیرا بھی اور میرا بھی اور کائنات کے ذرے ذرے کا، عالم کا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے توحید ہے، اور 4 چیزوں کو مانگا۔ پہلے مانگا اللہ زندگی جو ملے گی وہ برکت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہو، خیریت کے ساتھ ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو اور اسلام کے ساتھ ہو۔ پہلے برکت کو مانگا۔ زندگی ہو اور زندگی میں برکت نہیں ہے تو وہ زندگی ہمارے لیے بہت بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ پیسہ ہے، مال ہے، عہدہ ہے، اولاد ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں برکت نہیں ہے۔ برکت کا مطلب اضافہ نہیں، برکت کا مطلب زیادتی نہیں، برکت کا مطلب ہے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں
جو مال ہمارے پاس ہے وہ اس سے ہماری پوری ضرورت ہو جاتی ہو، اس سے ہماری پوری ضرورت ہو جاتی ہو، اتنا مال ہمارے پاس ہے، اتنی اشیاء ہمارے پاس ہیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہو۔ بہت مال ہے، بہت اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ بے برکتی کی زندگی ہے۔ تو پہلی چیز جو مانگا ہے، یا اللہ زندگی آپ عطا کرتے ہیں تو برکت کے ساتھ زندگی عطا کیجیے۔ دوسری بات مانگی، اے اللہ زندگی ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان کے بغیر انسان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور مر جائے گا تو اسے اس کے اللہ کے پاس نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مومن تھے کہ نہیں تھے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، نہیں پوچھا جائے گا اس سے۔ لیکن انسان جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں جانے کے بعد اسے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ اگر وہ جواب دے دے گا تو پھر وہ جنت کا مستحق بنے گا، اگر جواب نہیں دے سکا تو جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جانے سے جانوروں کی زندگی بہتر ہے، کیونکہ جانوروں کا حال تو یہ کہ مرنے کے بعد ان کو مٹی بھر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، مٹی بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کے وقت دعا مانگی، اللہ زندگی دیتے ہیں تو ایمان کے ساتھ زندگی دو۔ پھر تیسری چیز مانگی سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی یعنی تمام آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت کی زندگی عطا فرما، سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ سب کچھ ہے لیکن دشمن سے امن نہیں، دشمن سے حفاظت نہیں، سب کچھ ہے بیماری سے حفاظت نہیں، سب کچھ ہے لیکن اولاد کی شرارت سے حفاظت نہیں، تو پھر وہ سلامتی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو مانگی سلامتی مانگی۔ چوتھی چیز جو مانگی اسلام کی مانگی، یا اللہ مجھے اسلام کی زندگی عطا فرما۔ ساری مخلوق کو اس میں، ساری امت کو، سارے انسانوں کو اس میں ہدایت دی گئی۔ یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں، ہر مہینے کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے اسے مانگے، اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر تک ان چیزوں کو تمہاری طرف نازل فرماتے رہیں گے۔ رجب المرجب میں خاص طور سے اور ایک دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کی ساعتیں ہمیں نصیب ہو، یہ مانگتے تھے۔ تو اس لیے سنت ہے کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر اتفاق سے کوئی اس وقت پڑھ نہیں سکا، کسی مصروفیت میں رہ گیا، دوسرے دن بھی پڑھ لے سکتا ہے، جب یاد آئے فوراً پڑھ لے سکتا ہے۔ یہ آج کے دن کا پیغام ہے کہ رجب المرجب کا چاندنے کے بعد وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اسے پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔